بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ 25 ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ 6 صورتیں پڑھیں گے، 6 مدنی صورتیں۔ ہم چھٹا گروپ پڑھ رہے ہیں، اور چھٹے گروپ کا آپ جانتے ہیں ہر گروپ کو ہم نے 4 سیشنز دیے ہیں، تو یہ چھٹے گروپ کا آخری سیشن ہے۔ چھٹے گروپ میں 7 مکی صورتیں تھیں اور 10 مدنی صورتیں۔ ان مدنی صورتوں میں سے پہلی 4 مدنی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ الحدید، سورہ المجادلہ، سورہ الحشر اور الممتحنہ۔ آج ہمیں 6 صورتیں پڑھنی ہیں: الصف، الجمعہ، المنافقون، التغابن، الطلاق اور التحریم۔ سوراز 61 to 66 6 صورتیں ہیں، سو پریڈکٹیبلی یہ 3 جوڑے بنتے ہیں۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ، سورہ نمبر 61 اور 62، 61 and 62، یہ جوڑا ہے۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں کو کہ جو جہاد سے گریز کر رہے تھے، وہ جہاد کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کے لائے ہوئے پیغام کے بالکل واضح ہو جانے کے بعد جب قوم کے بعض لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا، تو اب ان پر عذاب آنا تھا، مگر اللہ نے اس مرتبہ اپنے رسول کی دشمن قوم پر عذاب نازل کرنا تھا رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے، سو انہیں جہاد کرنا تھا۔ اس جہاد سے وہ لوگ کہ جو کمزور مسلمان تھے گریز کر رہے تھے۔ سورہ صف میں خاص طور پر ان کو یہ بتایا کہ ان کے لیے رول ماڈل وہ یہودی نہیں ہونے چاہیے کہ جنہوں نے اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے کے معاملے میں گریز کیا، بلکہ ان کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے مسیح علیہ السلام کے وہ حواری ساتھی کہ جنہوں نے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی ان کے مشن کے لیے اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ ڈیووٹ کیا، اور انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ نے پھر ان کی مدد کی۔ دوسری سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مسلمانوں کو اس بات کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے آئے ہوئے اس پیغام کی قدر کریں کہ جو ان کو غیر معمولی طریقے سے ملا ہے، اور وہ اس کی ناقدری یہودیوں کی طرح نہ کریں کہ جن کو اللہ نے جب تورات دی تو انہوں نے اس کو صحیح طرح سے ماننے اور اس کے پیغام کو اختیار کرنے سے گریز کیا۔ تو آئیں پہلے ان دونوں صورتوں کے کچھ نمایاں آیات کو پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم لیں گے سورہ الصف۔ یہ سورہ نمبر 61 ہے، سورہ 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پہلے بھی سورہ حدید اور بعد والی سورہ میں انہی 2 اللہ کی صفات کا ذکر آیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے، بیزار کرنے والی ہے یہ چیز، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی کہتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو، دعویٰ کچھ کرتے ہو، عمل تمہارا کچھ اور ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں صف در صف باندھ کر، یعنی ایک فوج بن کے، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے کہ گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی مل کر صف بستہ ہو کے لڑتے ہیں اور ایک ایسی دیوار بن جاتے ہیں کہ جو ناقابل تسخیر ہو، انوینسیبل ہو۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، یعنی جب ان کا رویہ غلط ہو گیا، انہوں نے اللہ کے پیغام سے گریز کرنا شروع کر دیا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تو پھر ایک موقع آیا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ کچھ عرصے تک تو انسان کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے، انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، لیکن اگر انسان مثال کے طور پر جھوٹ کو اپنا وتیرہ بنا لے تو پھر ایک وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب اس کے بعد انسان کو برائی نہیں لگتی، جھوٹ نہیں لگتا، اور اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمانوں کو کبھی راہیاب نہیں کرتا، ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، لیکن ان کا مشن بنی اسرائیل کی طرف تھا، ان کو پیغام پہنچانا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو ان کے بگڑے ہوئے مزاج سے نکال کر ان کو دین کی صحیح اسپرٹ سے آشنا کرنا۔ فرمایا کہ مصدقا لما بین یدی من التورات، میں مصداق ہوں تورات کے ان پیشنگوئیوں کا جو مجھ سے پہلے موجود ہیں، یعنی میرے بارے میں جو پیشنگوئیاں پہلے سے تورات میں موجود ہوں، میں ان کے مطابق بن کر آیا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، تو جب وہ آ گئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نام تھے، احمد اور محمد، تو یہاں اس پہلے نام کو بیان کیا مسیح علیہ السلام نے، اور یہ فرمایا کہ میرے بعد ایک اور رسول آنے والے ہیں، میں ان کی خوشخبری تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کا ذکر کیا ہے کہ جو جہاد اس وجہ سے برپا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی تعداد مناسب تھی، بڑی تعداد تھی، اور آپ کے مخالفین اب مخالفت کے اس درجے تک پہنچ گئے تھے، لیول تک پہنچ گئے تھے کہ جس کے بعد اب ان کے لیے اللہ کی سزا، پنشمنٹ لازم ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے، یعنی وہ اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے اسے تمام ادیان پر، کل ہی، سب کے سب پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ مشرک اس کو کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھیں، ان پر کتنا ہی یہ ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جب کہ تشریف لے آئے ہیں، تو اس کے بعد اب یہ آپ کے اس مشن کا لازمی حصہ، نتیجہ ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی غالب آ جائیں، جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں وہ پیغام ڈومینیٹ کر جائے ان تمام دوسرے ادیان پر کہ جو اس علاقے میں کہ جس میں آپ کی براہ راست بعثت ہوئی اس میں رہتے تھے، ان پر غالب آ جائے۔ اللہ کا دین ہے کہ جو غالب آ جائے، جیسا کہ اللہ کے تمام رسولوں کے معاملے میں ہوا کہ دشمن نیست و نابود ہو گئے، اور اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، اور جو پیغام وہ لے کر آئے تھے وہ پیغام ہی تھا کہ جو غالب آیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ اب یہ جو جہاد ہونا تھا،
دشمنوں، اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ابھار رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس جہاد کا حصہ بنے، اور فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا دے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یعنی ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، سچا ایمان لاؤ، حقیقی ایمان۔ جب تم سچا حقیقی ایمان لاؤ گے تو تم اس بات کو، اس سچائی کو سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کے رسول جس مشن کے ساتھ آئے ہیں اس مشن کا اب یہ لازمی تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر تم دشمنوں کے خلاف لڑو اور اللہ کے اس فیصلے کے نافذ ہونے کا، امپلیمنٹ ہونے کا ذریعہ بنو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا تم کو ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور وہ داخل کرے گا فی جنات عدن، وہ پاکیزہ مکان کہ جو ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز بھی ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس خوشخبری کے علاوہ ایک اور خوشخبری بھی دے رہا ہے جس میں تمہیں دلچسپی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو تمہارے نزدیک ہے۔ اللہ نے تو اپنی پریفرنس، اپنی ترجیح بتا دی کہ تم کو اگر جنت مل گئی تو تم کامیاب ہو گئے، لیکن بہرحال تم کو اس کے علاوہ بھی ایک خوشخبری چاہیے، تو لو سنو وہ خوشخبری۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی نصرت اور قریب کی فتح، یعنی ان قریب ظاہر ہونے والی فتح۔ وبشر المومنین، اور اس کی خوشخبری ہے پیغمبر آپ اہل ایمان کو سنا دیں، یعنی انہیں بتا دیں کہ یہ کام بھی ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں مسلمانوں کو مائل کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کے نافذ کرنے کے پروسیس کا حصہ بن جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے نے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہا، من انصاری اللہ، کون ہے میرا ساتھی اللہ کے راستے میں، یعنی کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ ہے، اس کے دین کو پھیلانے کا راستہ ہے۔ یہ کام کرنا تھا اصلاً اللہ کے پیغمبر نے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو انوائٹ کیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں، تو ساتھیوں نے جواب دیا، قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کون میرا مددگار ہوگا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اللہ نے جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس کا دین غالب آئے، ہم اس میں پوری سپورٹ اور پورا اپنی انوالومنٹ کا، اپنے عمل کا جو حصہ ہمارے لیے ممکن ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ فرمایا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور انکار کیا ایک دوسرے گروہ نے، یعنی جو دعوت مسیح علیہ السلام نے دی اس کے نتیجے میں دو گروہ بن گئے۔ فرمایا کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا،
تو ہم نے مدد کی ان کی کہ جو ایمان لائے علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب رہے۔ یعنی جب وہ مدد آئی تو انہی کو غلبہ حاصل ہوا۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ تم اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ملنے والی اس دعوت پہ لبیک کہو، اللہ تم کو توفیق دے گا کہ تم اس پروسیس میں، جہاد کے اس پروسیس میں شامل ہو جاؤ گے کہ جس کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ جمعہ۔ یہ سورہ مبارکہ، جیسا کہ میں نے گزارش کی، سورہ صف کی جوڑا سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر جتلایا ہے، اس حقیقت کو ان کو سمجھایا ہے کہ یہ دین جو ان کو ملا ہے یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ کے جو بادشاہ ہے، جو پاک ہے، جو غالب زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے کہ جس نے بھیجا امیوں میں، یعنی وہ لوگ کہ جو دین شریعت سے ناواقف تھے، بنی اسماعیل کے لوگ، ان میں بھیجا رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ ایک کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ نے آخرت میں کامیابی کے لیے تزکیے کو شرط لازم قرار دیا، اور اس دین کو جو پیغمبروں کے ذریعے سے اس نے بھیجا، اس کا اصل مقصد تزکیہ پانا قرار دیا، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کہ جن کے پاس آپ پیغام لے کر آئے، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں اور یوں ان کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کی آیات جو دین بیان کر رہی ہیں وہ اصل میں الکتاب شریعت اور الحکمہ اخلاقیات اور ایمانیات پر مشتمل ہے، چنانچہ وہ ان کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ فرمایا وآخرین منہم، اور ان امیوں کے علاوہ کے جو ایمان لے آئے کچھ اور بھی ہیں ان میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ اس کو یعنی فضل کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ احسان جتلا کر اور مسلمانوں کو اس کا شعور دے کے کہ ان کے پاس اللہ کی بڑی نعمت ہے، جو اللہ کے کلام، اللہ کے پیغام، اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے جو پیغام آیا اس کی صورت میں ان کو پہنچی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ دیکھو اس طرح کی ایک نعمت تم سے پہلے بھی ایک گروہ کو ملی، یعنی یہودیوں کو، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی کہ جن کو تورات کی ذمہ داری سونپی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے نہیں نبھایا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یعنی جب انہوں نے تورات کی ذمہ داری ٹھیک طرح سے نہیں نبھائی، اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اصل میں کتاب کو حقیقت میں جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، آپ کہہ دیجئے اے وہ لوگوں کہ جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہو دوسرے انسانوں کے مقابل میں، یعنی تم ہی ہو کہ جو اللہ کے محبوب ہو، جیسے مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں ایسے یہودی بھی تھے اور ہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے
تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی اگر تم اللہ کے چہیتے محبوب ہو تو پھر تو تمہارا یہ ایمان ہوگا، اطمینان ہوگا کہ جیسے ہی تم مرو گے تمہارے لیے انعامات کی بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ ولا یتمنونہ ابدا، اور یہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، ان کو کہہ دو کہ وہ موت کے جس سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر وہ تمہیں لوٹا دے گی اس ذات کی طرف کہ جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا ان اعمال کے بارے میں کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اس بیان کے بعد کہ جو ظاہر ہے کہ خاص طور پر اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو تمہیں ایک اللہ کی نعمت ملی ہے اللہ کے دین کی شکل میں، اس سے پہلے یہ نعمت یہودیوں کو ملی تھی، انہوں نے جب اس نعمت کو نہیں سمجھا، اس کی قدر نہیں کی، تو پھر ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ پست ترین لوگ ہو گئے۔ چنانچہ تم اللہ کے اس دین کو سنجیدگی سے لو اور اس کے احکام کی پابندی کرو۔ چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ جو تم کمائی کرتے ہو، جو تجارت کرتے ہو، جو نوکری کرتے ہو، جو کھیتی باڑی کرتے ہو، جو انڈسٹری لگاتے ہو، یہ اصل میں سب اللہ کا فضل ہے، جس کو تم تلاش کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل کود تماشا دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے پیغمبر آپ کو کھڑا خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی دو صورتوں کا جوڑا ہے، سورہ المنافقون اور سورہ تغابن۔ ان میں سے جو پہلی سورہ ہے وہ مسلمانوں کو منافقین سے اپنے آپ کو بچانے کی تلقین کر رہی ہے کہ کہیں وہ ان کو اللہ کے دین سے دور نہ کر دیں، اور دوسری سورہ میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے ان بیوی بچوں سے بچ کر رہنے کو کہہ رہا ہے کہ جو اپنی بے جا کی فرمائشوں اور لاڈ پیار کے نتیجے میں اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دونوں صورتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین تنبیہ کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس مشن کے لیے انفاق کریں، اپنے مال کو خرچ کریں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں سورہ منافقون۔ سورہ منافقون کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، یہ ان کے دل سے نہیں آ رہا۔ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر ان کی بات جھوٹ ہے، یعنی ان کی بات
ان کے دل سے نہیں نکل رہی۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ گواہی دیتے ہیں، وہ اصل میں حقیقت میں گواہی نہیں دے رہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، چنانچہ وہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں۔ یعنی جب وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہیں، وہ کلمہ گو ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی قسمیں ایک ڈھال بن جاتی ہیں، اب ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ لیکن حقیقت میں ان قسموں ہی کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے سے رک گئے، جھوٹی قسمیں کھا کر ان کا دل سخت ہو گیا ہے اور وہ اللہ کے پیغام کو سمجھنے، ماننے اور دل سے قبول کرنے سے محروم ہو گئے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ منافقت ان کے اندر اس لیے پیدا ہوئی کہ یہ پہلے ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، بس یہ سمجھنے سے محروم ہو گئے۔ یعنی انہیں بات سمجھ میں آ گئی تھی، جب ان کو بات سمجھ میں آئی تھی تو وہ ایمان لائے تھے، یعنی انہوں نے قبول کیا تھا ان کی، اس لیے کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب ان کے سامنے ایمان لانے کے تقاضے، مشکلات اور چیلنجز آئے تو انہوں نے منہ موڑ لیا، تو فرمایا کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کے دل اب زنگ آلود ہو گئے ہیں، ان پر مہر لگ گئی ہے، اس وجہ سے اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم ان کو دیکھتے ہو تو تم کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، یعنی بڑے امپریسو لوگ ہیں ان کی اپنی ظاہری پرسنالٹی میں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو تم ان کی بات دھیان سے سنتے ہو، بات کرنے میں بھی بڑے امپریسو ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، لیکن ان کی مثال ایسے ہے کہ گویا کہ وہ لکڑی کے کندے ہوں جنہیں دیوار سے ٹیک لگا دی گئی ہو، یعنی خود ان کے پاس کوئی دم خم نہیں ہے، کوئی ان کی حقیقی حیثیت نہیں ہے، دیوار کے ساتھ سہارا لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر خطرہ اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہر حملہ، ہر خطرہ ان کے اوپر آ کے ان کو نقصان پہنچائے گا۔ ہم العدو، یہ دشمن ہے، فاحذرہم، تو ان سے بچ کے رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، کا برا کرے۔ انا یؤفکون، کس طرح سے یہ الٹے چلے جا رہے ہیں، بات پہنچ گئی، سمجھ میں آ گئی اور پھر عقل الٹ گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت مانگیں، یعنی اللہ سے معافی مانگیں تمہارے لیے۔ لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے سر مٹکاتے ہیں۔ ورأیتہم یصدون، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ رک جاتے ہیں۔ وہم مستکبرون، تکبر کرتے ہوئے، یعنی وہ اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے سے محروم ہو جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان کے معاملے میں ہے پیغمبر، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں چاہے مغفرت طلب نہ کریں۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ دیکھو تم مت خرچ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے، ان کو اس حقیقت کا اندازہ نہیں ہے۔
یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، کہ اگر ہم مدینہ لوٹے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو وہ لوگ کہ جو غالب ہیں وہ ان کو وہاں سے نکال دیں گے کہ جو وہاں بے حیثیت ہے، اذل۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، حالانکہ ساری عزت، سارا غلبہ تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ یعنی گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو منافقت سے بچاؤ۔ منافق اس لیے بنے ہیں کہ ان کے مال اور ان کی اولاد نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، تو تم اے ایمان والو، تمہیں نہ غافل کرے نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ حسرت سے کہے کہ رب تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی، فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں صدقہ کرتا اور یوں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ ہرگز ڈھیل نہیں دیتا کسی انسان کو جب اس کی مقررہ مدت آ پہنچتی ہے، یعنی جب اس کی موت آ جاتی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مزید موقع نہیں دیتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ سورہ منافقون کے بعد سورہ التغابن ہے، جو سورہ نمبر 64 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شروع میں پہلی 4 آیات میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سارا شکر ہے، یعنی وہی سارا شکر ڈیزرو کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی تم میں مومن ہے، یعنی سب کو اس نے آزادی دی، سب کو موقع دیا، کسی نے اس آزادی کو اختیار کر کے کفر کو اختیار کیا، کسی نے اسی آزادی کو استعمال کر کے ایمان کو اختیار کیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری صورت گری کی، تمہاری صورتیں بنائیں۔ فاحسن صورکم، تو اس نے کیا ہی اچھی صورتیں بنائیں۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، چھپا کے کرتے ہو، جو کچھ بھی تم اعلانیہ کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن میں آگے چل کے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن کو یاد کرو جب اللہ اکٹھا کیے جانے کے دن تم کو اکٹھا کرے گا، یعنی اس دن کے لیے اکٹھا کرے گا
جس دن سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ ذالک یوم التغابن، وہی دن حقیقت میں ہار جیت کے فیصلے کا دن ہوگا۔ وَمَن یؤمن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور نیک عمل کیے ہوں گے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو وہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ وَیُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور وہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی ان کو جھوٹ قرار دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آیات 11 سے 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن، اس کی سینکشن سے آتی ہے، اس کی اجازت سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی مشکلات مصائب میں اللہ اپنے ان بندوں کو کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے دل کو بتا دیتا ہے، رہنمائی کر دیتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہیں کہ جو اس قابل ہیں، اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی رہنمائی ہو، ان کو اطمینان ملے، اور کون ہیں کہ جو اس اطمینان کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو ہمارے رسول پر تو صرف واضح طریقے سے پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چنانچہ اہل ایمان کو بھروسہ اعتماد کرنا چاہیے۔ جب وہی ہے کہ جو دعائیں سننے والا ہے، وہی ہے کہ جو دعائیں قبول کرنے والا ہے، وہی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، تو پھر اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیات نمبر 14 سے آنورڈز، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، دیکھو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں، تو ان سے بچ کر رہو۔ پچھلی سورہ میں منافقین کے جو طریقے تھے، جو اہل ایمان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، ان سے بچتے رہنے کے لیے کہا۔ اس سورہ مبارکہ میں اسی طرح سے گھر کے اندر بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سچائی سے روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا دیکھو ان میں تمہارے کچھ دشمن بھی ہیں، تو تم ان سے بچتے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کرو گے اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے، وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی جنگ و جدل کا بازار گرم نہیں ہونا چاہیے، بس محتاط رہو، چوکس رہو۔ گھر کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تم کو سچائی سے روکتے ہیں، تو تم ان کے بارے میں پوری طرح سے محتاط رہو، لیکن نظر انداز کرو، اگنور کرو، معاف کرو۔ دیکھو اللہ بھی تو معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے، یہ صرف ایک امتحان ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بڑا اجر ہے۔
اللہ کے پاس سے جو تمہیں ملنے والا ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی بیجا محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر اللہ کے پیغام، اس کی یاد اور اس کی ایکسپیکٹیشنز، اس کی توقعات کو نظر انداز نہ کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو تم اللہ سے ڈرو جتنا کہ تمہارے لیے ممکن ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان سے اس کی استطاعت، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ توقع نہیں رکھتا۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اور سنو اور اطاعت کرو، اوبیڈینٹ رہو۔ وانفقوا، اور خرچ کرو اس کے راستے میں۔ خیرا لانفسکم، یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو نفس کی لالچ سے محفوظ رکھا گیا، یعنی اس بیماری سے محفوظ ہو گیا کہ جس میں آدمی لالچ میں مبتلا ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو نفس کی لالچ کی بیماری سے محفوظ رکھا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو جوڑا آج ہم کو پڑھنا ہے صورتوں کا، وہ ہے الطلاق اور التحریم۔ اس جوڑے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ خاندانی زندگی میں انسان کو توازن، بیلنس رکھنا ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، حالات چاہے اتنے ایکسٹریم ہوں، اتنے آگے بڑھ جائیں، یعنی ٹینشن میں، اختلافات میں، کہ طلاق کی نوبت آ جائے، تب بھی اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور ڈیسنسی کی لمٹس کے اندر انسان کو رہنا ہوگا۔ یا آپس کے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہو جائیں، بہت پیار، محبت، انڈرسٹینڈنگ، ہمدردی ہو جائے، تب بھی آدمی کو بیلنس رکھنا ہوگا۔ اللہ کی حدود کو اس صورت میں بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ طلاق ایک ایکسٹریم کی صورتحال میں اپنی حدود کو پہچاننے کے لیے ہدایت دے رہی ہے، اور سورہ التحریم دوسری انتہا، یعنی ہمدردی، محبت میں انتہا سے اپنے آپ کو روکنے کی ہدایت کر رہی ہے کہ اللہ کی حدود کو اس صورت میں بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ طلاق کو، یہ سورہ نمبر 65 ہے، 65۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء فطلقوہن بعدتہن، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو۔ واحصوا العدہ، اور عدت کا شمار رکھو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ تم نکالو گے ان کو اپنے گھروں سے۔ ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں گی۔ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کی مرتکب ہوں۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا، فقد ظلم نفسہ، تو انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ یہ بات کہ طلاق کے بعد جب کوئی بیوی انتظار کرتی ہے اپنی عدت کی، طلاق کے بعد عدت کا انتظار ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو اس کا کوئی عام طور پر سوال ہی نہیں ہوتا۔ وہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں، اس کے بعد بیوی صاحبہ فارغ ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایک اور عدت کرتی ہیں پوری، کہ جس کے بعد کسی اور سے وہ نکاح کر سکیں۔ لیکن طلاق کے بعد جو عدت ہے، وہ عدت بیوی کو شوہر کے گھر میں لازماً گزارنی ہے، نہ شوہر اس کو نکالے گا نہ وہ خود نکلے گی۔ تو فرمایا کہ
جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں جو بھی طلاق دیتا ہے وہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اور بدقسمتی سے لوگوں کو بتانے والے بھی بہت کم ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ خدا کی بتائی ہوئی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو ان کو یا تو معروف طریقے سے دستور کے مطابق روکے رکھو، یعنی اپنے نکاح میں روکے رکھو، او فارقوهن بمعروف، یا معروف طریقے سے دستور کے مطابق ان کو جدا کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے دو قابل اعتماد آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی کو قائم رکھو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ بات ہے کہ جس کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈریں گے تو اللہ ان کے لیے راستے نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے آیات نمبر 8 سے 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی۔ وَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، سخت اکاؤنٹیبلٹی کی۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو نہایت ہولناک عذاب دیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، نتیجہ فیس کیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا انجام نامرادی ناکامی ہوا۔ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی اتار دی ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 12 میں، اللہ الذی خلق السبع سماوات، اللہ ہی ہے کہ جس نے بنائے 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور انہی کی مانند زمین بھی، یعنی جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح سے زمینیں بھی 7 ہیں۔ ہم جس زمین میں رہ رہے ہیں یہ اصل میں قریب ترین آسمان کی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 اور آسمان ہیں، ان میں 6 اور زمینیں ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ وہاں بھی زندگی ہے، وہاں بھی شاید آزمائش ہو رہی ہو۔ فرمایا کہ یتنزل الامر بینہن، ان میں اس کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ تحریم ہے، جو اس گروپ کی آخری سورہ ہے اور سورہ طلاق کی جوڑا سورہ ہے۔
سورہ طلاق میں جہاں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ تحریم میں اس کے برعکس یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے قریبی تعلقات میں انسان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ توازن، بیلنس ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ چنانچہ آیات نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی یا انسان کے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، یا وہ پتھر کے جن کو انسان اپنا معبود بنا کر پوجتے رہے ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان پر وہ فرشتے مقرر ہوں گے، ڈیوٹی دے رہے ہوں گے، جو غلاظ شداد، سخت مزاج کے اور سخت رویے کے ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اس پر کہ جو ان کو وہ حکم دے گا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اس دن کہا جائے گا اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج تم بہانے پیش مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم اسی چیز کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم زندگی میں عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ان کی روشنی یعنی ایمان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے بھی ان کے بائیں جانب بھی۔ یقولون، وہ کہتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کفار اور منافقین، یعنی یہ کفار اور یہ منافقین کے جو آپ کے دور کے، آپ کے زمانے کے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کریں۔ وغلظ علیہم، اور ان کے معاملے میں سختی کریں۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، درگزر کرنے والے تھے، اور یہی آپ کا طریقہ رہا زندگی بھر۔ تاہم زندگی کے اس آخری دور میں کہ جس میں اللہ نے آپ کے ذریعے سے بات کو آخری حد تک واضح کر دیا، اور اللہ نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب ان انکار کرنے والوں پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے سے روک دیا اور یہ فرمایا کہ تم ان کے خلاف جہاد کرو۔ ہمارے ہاں بہت سے مذہبی لوگ جو سختی کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ان کے خیال میں دین میں دلچسپی نہیں لے رہے، اصل میں وہ اسی طرح کی آیات کو اپنے لیے رہنما سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ آیات اس دور کی آیات ہیں کہ جس دور میں اتمام حجت ہو گئی، بات آخری حد تک واضح ہو گئی، اور نہ ماننے والوں کے لیے نہ ماننے کا کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا۔
فرمایا آخر میں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ فخانتاہما، تو انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ اللہ سے ان کے کچھ کام آنے والے نہ بن سکے۔ وقیلت خر النار مع الداخلین، اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ تم بھی دوزخ میں پڑنے والوں کے ساتھ دوزخ میں پڑو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عظیم پیغمبروں کی بیویاں ہونے کے باوجود ان کا یہ رشتہ، یہ تعلق کام نہیں آئے گا۔ ان کا اپنا عمل، اپنا کردار، اپنا ایمان ہے کہ جو ان کے لیے آخرت میں ان کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، اور اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھ کو نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات دے ظالموں کی قوم سے۔ یعنی فرعون جیسے جابر ظالم بادشاہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیوی ہونے کے باوجود ان کی بیوی جن کا نام آسیہ آتا ہے علیہ السلام، انہوں نے چونکہ وہ رویہ اختیار کیا کہ جو صحیح رویہ تھا، ایمان اور نیک اعمال کا رویہ، تو وہ باوجود فرعون کی بیوی ہونے کے اللہ کے ہاں جنت میں ایک اعلیٰ مقام پائیں گی۔ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھیں ان کی بھی اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یعنی ایک اعلیٰ خاندان کی صاحبزادی، انہوں نے اعلیٰ رویہ اختیار کیا تو ان کو ان کا رویہ ہے کہ جو کام آئے گا۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، آخرت میں وہ سرخرو ہوں گی۔ پیغام یہ ہے کہ کسی فرد کو اس کے اپنے خاندان کی وجہ سے کوئی نہ کنسیشن ملے گا، نہ اس سے کوئی نقصان ہوگا۔ انسان کا اپنا ایمان اور اپنا عمل ہے کہ جو بالآخر انسان کے لیے آخرت میں فیصلہ کن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔